بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عربی زبان کے ایک تقریباً کل 28 حروف ہیں، تو ہم یہاں پر سارے حروف بتائیں گے، لیکن ان میں سے وہ خصوصی حروف جو ایک اردو زبان اردو بولنے والے شخص کے لیے مشکل ہے ان کے بارے میں گفتگو کریں گے. اب ہم یہ بتائیں گے سب سے پہلے 3 ایسے حرف ہیں کہ جن کو کوئی غیر عرب تلفظ کرتا ہے تو غلط تلفظ کرتا ہے، صحیح تلفظ نہیں کرتا ہے. کون سے 3 حرف 3 حرف میں سے سب سے پہلا حرف سے، زال، زوئی یا زوین. یہ 3 حرف سے، زال، زوین، ان کو ہم اردو میں اس طرح تلفظ کرتے ہیں، لیکن عرب لوگ اس طریقے سے تلفظ نہیں کرتے ہیں. آپ بھی اس کے بعد جب بھی ان تینوں حروف کو تلفظ کریں گے تو آپ کی زبان اندر نہ رہے، زبان باہر آ جائے، یا اس انداز میں کہ زبان کی نوک کو لا کر اوپر والے دانتوں کے نوک سے لگائیں، اس طریقے سے ثلاثہ، ذالک، ظالم. اتنا کوشش کریں گے تو نماز کے حد تک صحیح ہو جائے گا. اب ہم دیکھیں وہ حروف سب سے پہلے سے میں بحث کریں گے. سے کس طریقے سے نکالیں گے حرف سے کو؟ جب آپ سورہ کوثر پڑھیں گے تو سورہ کوثر پڑھتے وقت نماز میں آپ کی زبان اندر نہ رہے. انا اعطیناک الکوثر، پس زبان کہاں آئے؟ منہ سے باہر نکل آئے. زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں سے لگائیں. کوثر. اب اس کی پریکٹس اس انداز میں کریں، سے کو ساکن کرنے کے بعد اس سے پہلے تینوں حرکات لگائیں، اف، اف، اس. اگر اس کو ایسا نہ کریں گے تو سین بن جائے گا، اس، اس، اس ہوگا. سین میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا. تو پس ضروری ہے سے میں اپنی زبان کو اندر نہ رکھیں. نماز کے اندر سورہ کوثر پڑھیں گے جیسے کوثر، کوثر. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، نفاثات. یہاں بھی سے ہے، سے میں ہم نے زبان اندر نہیں رکھا بلکہ زبان کو باہر لایا، نفاثات. اب اسی طریقے سے زال اور زوین کا مخرج، زوین، ان دونوں کو بھی اسی انداز میں تلفظ کرنا ہے. اب زال کے لیے جیسے آپ صراط الذین پڑھتے ہیں تو اس انداز میں صراط الذین، صراط الذین، ذالک الکتاب، ذالک الکتاب. بس اس حرف کو بھی اس طرح پریکٹس کریں گے، الذین، الذین. اور پریکٹس کے لیے وہیں حرف زال کو ساکن کر کے اس سے پہلے تینوں حرکات سے اذ، 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 اذ. پس ان تینوں اس مخرج میں بھی ہماری زبان باہر آئی. اس کے بعد حرف زوئی ہے. حرف زوئی
سبحان ربی العظیم و بحمدہ ظالمین، ظالمین، اسی حرف زال کو جس طریقے سے ہم نے کہا تھا ذالکا، اس کو موٹا کریں. اگر ہم نے حرف زال کو موٹا کیا تو ہمارا حرف زوین درست ہو گیا. بس نماز میں ہمارے لیے کافی ہے کہ حرف زوین کو ٹھیک کرنے کے لیے پورے قرآن مجید میں تمام اذکار نماز میں حرف زال کو موٹا کرنا ہے. حرف زال میں کیا ہوتی تھی؟ زبان باہر آتی تھی. اس طریقے سے اسی جگہ میں لا کے اس حرف کو بھی موٹا کرنا ہے. ذالکہ کو موٹا کرنا کیا ہوگا؟ وا حرف زوین بن گیا. ظالم، ظلمات، عظیم. اب تینوں حرکات کے ساتھ او یہ ہوا حرف زوین کا مخرج. اس کے بعد دو اور حرف ہیں کہ جو ہمارے لیے مشکل ہیں، اہل عرب کی طرح تلفظ نہیں کرتے ہیں. وہ ہا اور عین ہے. ہا اور عین، ہائے جیمی، جیسے حلوہ، ہا. حمد میں جو ہا ہے، ہم معمولاً ہائے دو چشمہ، ہاتھی میں جو ہا ہے یا ہادی کے اندر جو ہا ہے اس کو، اور حمد اور حامد میں جو ہا ہے، یا الرحمن الرحیم میں جو ہا ہے، اس کو ایک جیسا ہی تلفظ کرتے ہیں. اردو میں ہادی کے حمد کہتے ہیں، رحمان کہتے ہیں، رحیم کہتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ دونوں میں فرق کرنا چاہیے. اب ایک میں مثال بتاتا ہوں، ذرا غور سے سنیے. اس مثال کے ذریعے سے آپ حرف ہا کو فوراً سیکھ جائیں گے. کس طریقے سے؟ جب کبھی کوئی شخص کوئی چیز کھاتا ہے تو کوئی نرم چیز اس کے گلے میں پھنستی ہے، وہ ہوا کی نالی میں جا کے پھنستی ہے یا وہاں پہ لگ جاتی ہے، تو انسان کھانستا ہے اس کو نکالنے کے لیے. جو کوشش کرتا ہے اس کو نکالنے کے لیے، اس انداز میں ہم حرف ہا کے مخرج کو سیکھ سکتے ہیں. اس کے ادا کرنے کے طریقے کو ہم سیکھ سکتے ہیں. وہ کس طریقے سے؟ یا کوئی چیز پھنس جائے کس سے نکالیں گے؟ حلق میں پھنس جائے. اسی انداز میں آپ اس کے ذریعے سے پریکٹس کرنا حرف ہا کو نکالنے کے لیے. آپ سورہ حمد پڑھ دیں، الحمد نہیں پڑھیں بلکہ الحمد، الحمد. اب تینوں حرکات کے ذریعے سے ہے کو ساکن رکھ کر پہلے ہم زیر زبر پیش لگا کے پریکٹس کرتے ہیں. اح، اح، اح. ایک مرتبہ اور، اح، اح، اح. یہ ہوا ہا کا مخرج. بسم اللہ پڑھتے وقت کبھی بھی آسانی سے اردو کی طرح بسم اللہ نہ پڑھیں. اس کے بعد اس کو پڑھتے وقت گلے میں آپ کی آواز حلق میں پھنس جائے اور ذرا سختی سے حرف ہا کو تلفظ کریں. الحمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم، الحمد للہ رب العالمین. حمد. بس انشاءاللہ حرف ہا بھی آپ سیکھ چکے ہوں گے اور اس انداز میں آپ پریکٹس کریں گے. اس کے بعد حرف عین ہے. عین کو بھی اسی ہا اور ہے کی طرح ہم تلفظ کرتے ہیں. حرف عین میں بھی ہم آسانی سے پڑھتے ہیں. کس طریقے سے؟ جس طریقے سے ہم حمزے کو تلفظ کرتے ہیں امرا، اسی طریقے سے حرف عین کو بھی تلفظ کرتے ہیں. انعمت علیہم پڑھتے ہیں یا الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں. بالکل حمزہ اور عین میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، اور یہ بھی بالکل غلط ہے اور صحیح نہیں ہے. حرف عین کو بھی کس طریقے سے نکالنا ہے؟ جہاں سے آپ نے ہے کو نکالا تھا اسی جگہ سے، لیکن اس فرق کے ساتھ وہاں بھی سختی سے ہم تلفظ کر رہے تھے، یہاں بھی ہم سختی سے تلفظ کریں گے، مگر اس فرق کے ساتھ یہاں تھوڑی سی کڑک کی آواز آئے. کڑک کی آواز آئے جیسے مثال دیتے ہیں بجلی کی گرج یا گھنٹی کی آواز. اس انداز میں کڑک کی آواز آئے اور حلق کے دیواروں سے آواز کھچتی ہوئی باہر نکل آئے. کھینچتے ہوئے اس کو نکالیں. عالمین، عالمین، انعمت علیہم، انعمت علیہم.